ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے ناول خونی حویلی ایپیسوڈ 3۔ محمد حنیف نے فوراً سب مکینوں کو بلایا اور سب کو دائرہ کھینچ کر اس میں بٹھایا اور ساتھ ہی سختی سے تاکید کی کہ کوئی بھی دائرے سے باہر نکلا تو اپنی موت کا ذمہ دار خود ہوگا۔ پھر ایک دائرہ کھینچ کر ہیبت خان، اس کے دونوں بچوں اور منشی فیض رسول کو بٹھا دیا گیا۔ پھر تیسرا دائرہ کھینچ کر اس میں خود بیٹھ گیا۔ تینوں دائرے ایک ساتھ سیدھے کھینچے گئے تھے۔ اپنے دائرے میں بیٹھنے کے بعد محمد حنیف تھیلے میں سے مٹی کی ایک چھوٹی سی ہانڈی نکالی اور اسے دائرے سے باہر رکھ دیا۔ پھر تھیلے میں ہاتھ ڈال کر پانی کی ایک چھوٹی سی بوتل نکالی اور اس ہانڈی کو لبالب بھر دیا۔ اس ہانڈی کے 400 ان گنت اگربتیاں لگائیں، ہر 100 اگربتیوں کی خوشبو پھیلنے لگی۔ محمد حنیف منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ بھی رہا تھا۔ محمد حنیف نے ایک بار پھر تھیلے کے اندر ہاتھ ڈالا، اب کی بار اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی چھڑی تھی۔ پھر محمد حنیف نے تھیلا اپنے سامنے رکھ دیا، چھڑی کو دائیں ہاتھ میں پکڑ کر اس کا دوسرا سرا ہانڈی کے اندر بھرے پانی میں ڈبو دیا۔ سب محمد حنیف کو دیکھ رہے تھے۔ محمد حنیف متواتر منہ ہی منہ میں قرآنی آیات کا ورد کر رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اس نے بلند آواز سے تلاوت کلام الہی کرنا شروع کر دی۔ تھوڑی دیر گزری تھی، فضا میں ایک سماج شکن چیخ گونجی۔ سب کے دل حلق کو آن لگے۔ ہیبت خان کے دونوں بچوں کی چیخیں نکل گئیں۔ ہیبت خان نے دونوں کو جلدی سے سینے کے ساتھ چپکا لیا۔ عین اسی وقت سب نے دیکھا کہ جس طرف راہداری ملازموں کے کوارٹروں کی طرف جا رہی تھی، اسی طرف سے ایک نہایت ہی حسین و جمیل الہڑ مٹیارن شان بے نیازی سے چلتی ہوئی محمد حنیف کی طرف بڑھنے لگی۔ محمد حنیف بہم قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ دوشیزہ آ کر محمد حنیف کے سامنے دوزانوں بیٹھ گئی۔ ہیبت خان سمیت سب لوگ اسے انگشت بدانداں آنکھوں سے گھورنے لگے۔ محمد حنیف نے اپنی تلاوت ختم کی تو اسے کھا جانے والی آنکھوں سے گھورا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ محمد حنیف نے پوچھا۔ چاندنی، دوشیزہ نے مختصر سا جواب دیا۔ پورا نام؟ محمد حنیف نے دوبارہ پوچھا۔ نندنی ملہوترا، لیکن سب پیار سے چاندنی کہتے ہیں کیونکہ میں چاند سے بھی زیادہ حسین تھی۔ اس گھر میں کیوں گھسی ہو؟ محمد حنیف نے پھر پوچھا۔ میں خود نہیں آئی، چاندنی نے جواب دیا۔ تو؟ محمد حنیف نے اسے گھورا۔ اس کا باپ زبردستی لے کر آیا تھا۔ چاندنی نے کھا جانے والی نظروں سے ہیبت خان کو گھورتے ہوئے انگلی سے اس کی طرف اشارہ کیا۔ تم نے اس کے بیٹے اور اہلیہ کو کیوں مارا؟ محمد حنیف نے پوچھا۔ کیونکہ اس کے باپ نے میرے پورے پریوار کو ابدی نیند سلا دیا تھا، چاندنی ہونٹ بھینچتے ہوئے بولی۔ ہماری خوشیوں کو ملیا میٹ کر دیا تھا اس ظالم نے۔ برسوں بعد ہمارے گھر میں خوشیوں نے پراؤ ڈالا تھا، لیکن اس ظالم انسان نے خوشیوں کو نیست و نابود کر دیا۔ جس طرح اس نے میری فیملی کو بے موت مارا، اسی طرح میں اس کی فیملی کو اذیتیں دے دے کر ماروں گی۔ وضاحت دو۔ محمد حنیف گویا ہوا تو چاندنی نے کھوئی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھا اور پھر آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے بعد بولتی گئی اور سب حیرت کے سمندر میں غوطہ غن سنتے رہے۔ چاندنی، ارے او چاندنی، سن تو! دیپک نے چاندنی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، لیکن مجال ہے کہ اس کے کانوں پر جوں تک رینگ جائے۔ چاندنی پہم چھوٹی سی پگڈنڈی پر تیز تیز ڈگ پھرتی چلتی جا رہی تھی۔ دیکھو تو تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ دیپک نے ایک بار پھر کہا، لیکن چاندنی اپنی مستی میں مگن چلتی ہی رہی۔ ایک خوبصورت سی پائل لایا ہوں جو تمہارے خوبصورت پاؤں کو اور بھی خوبصورت کر دے گی۔ پائل کا نام سنتے ہی جیسے چاندنی کے پیروں کو زمین نے جکڑ لیا ہو، وہ فوراً مڑی۔ کیا واقعی تم پائل لائے ہو؟ چاندنی نے سوالیہ نگاہوں سے دیپک کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جواباً دیپک نے جیب میں ہاتھ ڈال کر پائل نکالی اور اس کو ایک سائیڈ انگلی اور انگوٹھے میں دبا کر بقیہ کو ہوا میں جھلاتے ہوئے اسے دکھایا۔ پائل اتنی خوبصورت تھی کہ اسے دیکھ کر چاندنی دوڑتی ہوئی دیپک کے پاس آ رکی اور جلدی سے پائل پکڑنی چاہی، لیکن دیپک نے پائل کو مٹھی میں بھینچ لیا۔ میں خود پہناؤں گا، دیپک نے ضد کی۔ چل پگلے! چاندنی کے لب و لہجہ میں شرم و حیا کی جھلک عیاں تھی۔ میں تمہارا ہونے والا پتی ہوں، دیپک نے اسے یاد دلایا۔ لیکن ابھی تک بنے تو نہیں، چاندنی نے اسے چھیڑا۔ بس اب جلد ہی بن جاؤں گا، دیپک خوشی سے بولا۔ اب تو میری جاب بھی لگ گئی ہے، اب میں اتنا کما رہا ہوں، پتا جی کو کام نہیں کرنے دوں گا، میں سارے گھرانے کا خرچہ خود اٹھاؤں گا۔ اب تو تم شہری بابو بن گئے ہو، ہے نا؟ چاندنی نے دیپک کے قریب کھڑے ہو کر اس کے سینے پر شہادت کی انگلی پھیرتے ہوئے کہا۔ لیکن تمہارے لیے وہی پینڈو دیپک ہی ہوں، دیپک بولا اور چاندنی کھلکھلا اٹھی۔
اب پہناؤ بھی، ترساؤ مت۔ چاندنی نے للچائی ہوئی اکھیوں سے پائل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ دیپک نے اپنے ہاتھ سے پائل چاندنی کے پاؤں میں پہنائی۔ چاندنی خوشی سے پھولے نہ سمائی پائل کو تکنے لگی تھی۔ تمہیں پسند آئی کیا؟ دیپک نے پوچھا۔ بہت خوبصورت ہے، چاندنی نے جواب دیا۔ بالکل تمہاری طرح، دیپک زیر لب مسکرا دیا۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے پگڈنڈی پر چلتے ہوئے گھر کی طرف ہو لیے۔ دونوں نہیں جانتے تھے ان کو کچھ آنکھیں بغور دیکھ رہی تھیں۔ وہ کوئی اور نہیں، وجاہت خان تھا، جو اپنے کرندوں کے ساتھ کھڑا دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ وجاہت خان للچائی ہوئی نظروں سے پہم چاندنی کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے گاڑی پگڈنڈی کے سامنے سڑک پر روک دی تھی تاکہ جیسے ہی دیپک اور چاندنی قریب پہنچیں وہ چاندنی کو لائن مار سکے۔ جب چاندنی اور دیپک اپنی موج مستی میں چلتے ہوئے ان کے قریب سے گزرنے لگے تو وجاہت خان فوراً گاڑی سے اتر کر ان کے سامنے آ گیا۔ بہت جلدی میں ہو کیا؟ وجاہت خان نے پوچھا۔ راستہ چھوڑو ہمارا، دیپک خان پیچو تاب کھا کر بولا۔ تو جانتا ہے کہ میں کون ہوں؟ وجاہت خان مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے پوچھا۔ چل اپنا راستہ پکڑ، اپنا گھرونا بھیجا نکال کر کتوں کے آگے ڈال دوں گا۔ تم ہوتے کون ہو ہمارا راستہ روکنے والے؟ دیپک غصے سے بولا۔ یو ایڈیٹ، وجاہت خان نے دانت پیستے ہوئے بولا۔ اس کا اشارہ پاتے ساتھ ہی اس کے کرندے دیپک اور پاگل کتے کی طرح ٹوٹ پڑے اور انہوں نے دیپک کو مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ جا کر بتا دینا جس میں ہمت ہے آ کر اسے لے جائے، وجاہت خان متواتر دانت پیستے ہوئے بولا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے چاندنی کو اٹھا کر گاڑی میں یوں پھینکا جیسے کوئی کوڑا کرکٹ گھر سے باہر پھینکتا ہے۔ چاندنی نے باہر نکلنا چاہا لیکن وجاہت خان اس کے ساتھ بیٹھ گیا اور اسے قابو کر لیا۔ پلک جھپکتے میں وجاہت خان چاندنی کو لے کر وہاں سے 9-2-11 ہو گیا۔ دیپک گرتا پڑتا جب گھر پہنچا تو اس کی حالت زار دیکھ کر سب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ دیپک سیدھا چاندنی کے گھر گیا تھا۔ یہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ چاندنی کے باپ نے دیپک کو سہارا دیتے ہوئے پوچھا۔ میری چنتا مت کرو چاچا، دیپک کراہتے ہوئے بولا۔ وہ ظالم تیری بیٹی کو اٹھا کر لے گیا ہے، اسے بچانے کی وجہ سے میرا یہ حال ہوا ہے۔ تو کس کی بات کر رہا ہے دیپک؟ چاندنی کا باپ پریشان ہو کر بولا۔ وجاہت خان، دیپک دھیمے لہجے میں بولا تو چاندنی کا باپ سہم گیا۔ اے بھگوان، چاندنی کا باپ آسمان کی طرف منہ کرتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر کہا، میری بیٹی کی رکشا کرنا۔ اتنا کہہ کر چاندنی کا باپ گھر سے باہر نکلا اور سرحد سے قریبی ہندو گھرانوں سے چند افراد کو لے کر وجاہت خان کی حویلی کی طرف لپکا۔ جس وقت وہ وجاہت خان کی حویلی کے پاس پہنچے اس وقت وجاہت خان چاندنی کو حویلی کے پیچھے بنے ملازموں کے کوارٹر میں اس کے ہاتھ پاؤں اور منہ باندھ کر اپنی حویلی میں واپس آ گیا تھا۔ لوگوں کا جمع غفیر اس کی حویلی میں داخل ہوا تو اس کے کارندوں نے ان کا راستہ روکا۔ کہاں ہے وہ خبیث؟ باہر نکالو اسے، ایک ہندو نوجوان نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ لگتا ہے تجھے زندگی پیاری نہیں ہے، وجاہت خان کے کارندے نے رائفل کی نال اس کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ حالات کی کشیدگی کو دیکھتے ہوئے چاندنی کا باپ سامنے آ گیا اور اس نے ہاتھ جوڑے۔ بھگوان کے لیے میری بچی کو چھوڑ دو، چاندنی کے باپ کے لہجے میں التجا تھی۔ کون سی بچی؟ اس کارندے نے ناک منہ چڑھاتے ہوئے پوچھا۔ اتنے نادان مت بنو، میں تم لوگوں کی بنتی کرتا ہوں، بھگوان کے لیے میری بچی کو چھوڑ دو۔ چاندنی کا باپ متواتر منت کر رہا تھا۔ اتنی دیر میں وجاہت خان شان بے نیازی سے چلتا ہوا حویلی سے باہر آیا تو سارے ہندوؤں نے اسے کھا جانے والی آنکھوں سے گھورا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وجاہت خان نے دور ہی سے کھڑے ہو کر پوچھا تو ملازم اس کی طرف ہمہ تن خوش ہوئے۔ مالک، یہ لوگ عجیب ہی واویلا کر رہے ہیں کہ ہماری بچی کو چھوڑ دو، ایک کرندے نے وجاہت خان کو جواب دیا۔ کون کہتا ہے؟ وجاہت خان نے پوچھا تو اسی کارندے نے چاندنی کے باپ کی طرف اشارہ کیا۔ اسے میری طرف بھیجو۔ وجاہت خان کی اجازت پر چاندنی کے باپ کو جانے کی اجازت ملی تو اس کے ساتھ کچھ جوانوں نے آگے بڑھنا چاہا لیکن اس کے کارندوں نے اس کا راستہ روک لیا۔ صرف ایک ہی آدمی ملاقات کر سکتا ہے، جس کا جی چاہے، وجاہت خان کرندہ کو ہوا۔ تم لوگ رکو، میں خود جاتا ہوں، چاندنی کے باپ نے سب کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ پھر وہ دبے قدموں چلتا ہوا وجاہت خان کی طرف بڑھا اور سیدھا جا کر وجاہت خان کے قدموں میں گر گیا۔ میں جانتا ہوں کہ ہم لوگ آپ کے سامنے پلید ہیں، چاندنی کے باپ نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا، لیکن پھر بھی آپ کی منت کرتا ہوں، میری بچی کو چھوڑ دو، شاید تم کسی غلط فہمی کا شکار ہو۔ وجاہت خان نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کھڑے ہو جاؤ اور وضاحت سے بتاؤ کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ چاندنی کے باپ نے دیپک کی سنائی ہوئی کہانی اس کے گوش گزار کی تو وجاہت خان نے حیرت کا مظاہرہ کیا۔
کون ہے وہ جس نے مجھ پر الزام تھوپا ہے؟ کیا اسے میرے سامنے لا سکتے ہو؟ وجاہت خان نے غصے سے پیچ و تاب کھاتے ہوئے پوچھا۔ بھگوان کے لیے ہم پر رحم کریں، آپ ہی ہمارے مائی باپ ہیں، چاندنی کے باپ نے وجاہت خان کے پیروں میں لپٹتے ہوئے کہا۔ میری پوری حویلی کی تلاشی لے لیجئے آپ لوگ، وجاہت خان نے تقریباً غصے سے دھاڑتے ہوئے بولا۔ تم لوگوں نے سوچ کیسے لیا میں ایسی گھٹیا حرکت کا مرتکب ہو سکتا ہوں؟ وجاہت خان کی بات سن کر چاندنی کا باپ کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنے بہتے ہوئے اشک صاف کیے۔ ہماری بیٹی کو لوٹا دیجیے، وگرنہ ہم آپ کی اس جھوٹی شان و شوکت کا جنازہ نکال کر رکھ دیں گے۔ چاندنی کے باپ نے الٹے قدموں آتے کہا تو وجاہت خان نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا۔ تم جانتے ہو کہ تم کس سے بات کر رہے ہو؟ وجاہت خان نے چاندنی کے باپ کا گریبان پکڑتے ہوئے کہا۔ چاندنی کے باپ کو گریبان سے پکڑنا تھا کہ ہندو مشتعل ہو گئے، جس کی وجہ سے وجاہت خان نے فوراً ہی گریبان چھوڑ دیا۔ میں آخری بار کہہ رہا ہوں، ہماری بیٹی کو ہمارے حوالے کر دو۔ چاندنی کے باپ نے وجاہت خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ دھکے دے کر باہر نکال پھینکو ان حرامزادوں کو۔ وجاہت خان غصے سے دھاڑا۔ دوسرے ہی لمحے وجاہت خان کے کرندوں نے سب کو گن پوائنٹ پر کر کے حویلی سے باہر نکال دیا۔ سارے ہندو آپو سے باہر ہو چکے تھے۔ دوسری طرف دیپک کو مرہم پٹی کروا دی گئی تھی۔ ہندو جب واپس پہنچے تو باقی سارے بھی ان کے پاس اکٹھے ہو گئے اور ان زبانی ساری باتوں سن کر مشتعل ہو گئے۔ وہ بہت کمینہ ہے، چاندنی کا باپ نچلا ہونٹ دانتوں میں دباتے ہوئے بولا۔ وہ اپنے ضبط کو قابو کرنے کی صحیح کر رہا تھا، لیکن پھر بھی اشک اس کی آنکھوں سے چھلک پڑے۔ تو چنتا کاہے کو کرتا ہے چاچا؟ وکرم اسے سینے سے لگاتے ہوئے بولا۔ چاندنی ہماری عزت ہے، ہم سب اسے لے کر آئیں گے۔ چاندنی کا باپ روتا بلکتا گھر میں گھس گیا، جہاں اس کی اہلیہ کو محلے کی عورتیں دلاسا دے رہی تھیں۔ اپنے شوہر کو خالی ہاتھ آتا دیکھ کر اس نے دھواں دار رونا شروع کر دیا تھا۔ وجاہت خان حالات و واقعات سے آگاہی حاصل کر چکا تھا۔ وہ جانتا تھا گرم کھانے سے اپنا ہی حلق جلانا تھا۔ اس کے ذہن میں ترکیب آئی اور وہ اس کوارٹر میں گیا جہاں اس نے چاندنی کو مقید کر کے رکھا تھا۔ اسے دیکھ کر چاندنی نے کسمسانا شروع کر دیا۔ وجاہت نے فوراً اس کے ہاتھ پاؤں کھول دیے، منہ پر بندھا کپڑا بھی کھول دیا۔ بھگوان کے لیے مجھے چھوڑ دو، چاندنی نے التجا کرتے ہوئے کہا۔ ایک شرط پر تمہیں چھوڑوں گا، وجاہت خان بولا۔ جواباً چاندنی منہ سے تو کچھ نہ بولی، لیکن اس کی سوالیہ نگاہیں پہم وجاہت خان پر مرتکز ہو گئیں۔ تم کسی کو بھی نہیں بتاؤ گی کہ تمہیں میں اغوا کر کے لایا تھا، وجاہت خان بولا۔ میں وعدہ کرتی ہوں، چاندنی فوراً سے پہلے بولی۔ میں تمہارا کیسے یقین کر لوں؟ وجاہت خان نے پوچھا۔ میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ میری عزت محفوظ رہ جائے؟ چاندنی بولی۔ اپنی عزت بچانے کے لیے لڑکی ایک تو کیا ہزاروں جھوٹ بول سکتی ہے، پھر یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تمہارے ساتھ جو لڑکا تھا اس نے میرا نام لیا ہے، وجاہت خان دھیمے لہجے میں بولا۔ اس کی چنتا مت کیجیے، چاندنی نے یقین دہانی کروائی۔ لیکن ایسا ہوا تو دوبارہ مجھ سے اچھے کی امید مت رکھنا، وجاہت خان چاندنی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا۔ میرا وشواس کیجیے، چاندنی بولی۔ وجاہت خان بولا، میرے ساتھ آؤ، اور اٹھ کھڑا ہوا۔ چاندنی ڈرتی ہوئی اس کے پیچھے چلنے لگی۔ وجاہت خان اسے لیے اپنی گاڑی میں آ گیا اور پھر گاڑی ڈرائیو کرتا ہوا چاندنی کے علاقے میں پہنچ گیا۔ اس نے اپنے ساتھ کسی بھی کرندے کو لانا مناسب نہیں سمجھا۔ پورے راستے وہ چاندنی سے بارہا معافیاں مانگتا آیا۔ چاندنی حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھی کہ ایک ظالم اور جابر انسان یکدم کیسے نرم دل ہو سکتا ہے۔ چاندنی کے محلے میں گاڑی کیا داخل ہوئی، سارے ہندوؤں نے گاڑی کو گھیر لیا۔ سارے ہندو چاندنی کے گھر آگے جمع ہو گئے۔ وجاہت خان کی گاڑی میں چاندنی کو دیکھ کر گنگ رہ گئے۔ دیپک بھی وہیں پر موجود تھا۔ چاندنی گاڑی سے باہر نکلی تو ہندوؤں نے کھا جانے والی نظروں سے وجاہت خان کو دیکھا اور پھر ہندوؤں کے پنڈت نے آگے بڑھ کر چاندنی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا تو کہاں گئی تھی؟ پنڈت نے پوچھا تو سب چاندنی کا جواب سننے کے لیے ہمہ تنگوش ہو گئے۔ مجھے چند گنڈوں نے اغوا کر لیا تھا، چاندنی نے جواب دیا۔ یہ تو بھلا ہو انسان کا، بہت بھلے مانس ہیں، انہوں نے نہ صرف میری عزت بچائی بلکہ میری جان بھی بچائی۔ یہ تو بہت ہی اچھے انسان ہیں، اگر آج یہ نہ ہوتے تو گنڈے میری عزت کی دھجیاں اڑا کر رکھ دیتے۔ چاندنی روتے ہوئے پاس کھڑے اپنے باپ کے سینے سے لگ گئی۔ چاندنی کے باپ نے حیرت و یاس کے عالم میں وجاہت خان کی طرف دیکھا۔ سارے ہندو بھی حیرت و پریشانی کے عالم میں کبھی چاندنی تو کبھی وجاہت خان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ دوسری طرف چاندنی کے الفاظ سن کر وجاہت خان کا سینہ چوڑا ہو گیا تھا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ چاندنی واقعی اس کے حق میں گواہی دے گی۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے کاکا،
दीपक ने चांदनी की बात सुनकर चिल्लाते हुए कहा। इस खबीस ने न सिर्फ चांदनी को अगवा किया था बल्कि मुझे भी जद्दोकोब करवाया। वो चांदनी को मुखातिब करते हुए बोला, तुम इसकी तरफदारी क्यों कर रही हो जो इसने तुम्हारे सामने मेरा बुरा हाल करवाया था और उसने तुम्हें अगवा करवाया था। इस खबीस इंसान को जिंदा जला दो। दीपक की बात सुनकर चांदनी आगे बढ़ी और दूसरे ही लम्हे एक जोरदार थप्पड़ दीपक के मुंह पर रसीद किया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, चांदनी दांत पीसते हुए बोली। एक मेहमान इंसान की तुम इस तरह बेइज्जती कर रहे हो। मुझे तो लग रहा है कोई चोट तुम्हारे दिमाग पर भी लगी है जिसकी वजह से तुम्हें इंसान की पहचान नहीं हो रही। ये मेरे मोहसिन और भले मानस इंसान है। चांदनी, दीपक अपने गाल पर हाथ रखते हुए बेयकीनी के आलम में बोला, तुमने मुझे थप्पड़ मारा ये जानते हुए भी कि जस्ट शट अप। चांदनी ने दीपक का जुमला पूरा होने न दिया। दीपक बिना कुछ कहे वापस पलट गया। चांदनी का दिल किरचियाँ किरचियाँ होकर रह गया था। उसका मन चाह रहा था कि वो सबको चिल्ला चिल्ला कर वजाहत खान की हकीकत बना दे, लेकिन वो जानती थी कि अगर उसने ऐसा किया अगली बार उसकी इज्जत के साथ साथ उसकी और उसके अहल खाना की जान भी जा सकती है। वो जानती थी कि वजाहत खान कितना ख़तरनाक आदमी है। इंसान के रूप में वो एक भेड़िया है। वजाहत खान चुपचाप गाड़ी में बैठा और वापस चल दिया। चांदनी का बाप उससे माफ़ी मांगना चाहता था लेकिन उसे मौका ही न मिल सका। जान बची सुलह खो पाए। उन्हें उनकी बच्ची मिल चुकी थी। खुशी के मारे वो फूले नहीं समा रहे थे। इतने परेशान क्यों दिखाई रहे हो? राना उल्फत ने पूछा। जवाबन वजाहत खान ने शुरू ता आखिर सारी रूदास उसे कह सुनाई। तो अब क्या चाहते हो? राना उल्फत ने पूछा। तो वजाहत खान ने मूँछों को ताव दिया। उस लौंडिया को इसके यार समेत ऐसा मज़ा सिखाना चाहता हूँ कि उनकी अकल ठिकाने लग जाए। वजाहत खान बोला। तो फिर तुम परेशान क्यों है? राना उल्फत ने पूछा। वैसे एक बात मुझे परेशान कर रही है कि तेरे पास हर चीज़ थी, शानो शौकत भी, और तेरे तो हाथ भी बहुत लंबे हैं, फिर उस लौंडिया को तूने छोड़ क्यों दिया? जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। वजाहत खान मुस्कुराहट लबों पर सजाते हुए बोला। मुमकिन है हिंदू कोई वावेला मचाते और हालात मज़ीद दगरगूं होते। ऐसी हालत में हमारा भांडा भी तो फूट सकता था। मैंने ऐसा तीर फेंका है कि हिंदू मेरी तरफ से मुतमईन हो चुके हैं। अब अगर मैं कुछ करूँगा तो भी वो मुझ पे शक करने से पहले 1000 बार सोचेंगे। काफ़ी अक्लमंद है तू, राना उल्फत ने तारीफ़ की। अब आगे क्या करेगा? लाशों के अंबार लगा दूंगा, वजाहत खान नाक फूं चढ़ाते हुए बोला। लेकिन राना उल्फत बोलना चाह रहा था लेकिन वजाहत खान ने हाथ के इशारे से चुप करवा दिया। कोई ऐसी बात मुंह से ना निकालना कि लेने के देने पड़ जाए। बस तू देखता जा कि होता क्या है। राना उल्फत ने वजाहत खान की बात सुनकर बस सर हिला दिया। वो जानता था वजाहत खान किस हद तक जा सकता है। बापू, अरे ओ बापू, चांदनी ने दीपक के बाप को मुखातिब करते हुए कहा। दीपक का बाप उस वक्त जानवरों को चारा डाल रहा था। चांदनी की आवाज़ समाज से टकराई तो सवालिया निगाहों से उसे घूरा। दीपक कहाँ है? चांदनी ने उसके करीब आकर पूछा। यहीं कहीं होगा, दीपक के बाप ने जवाब दिया। मगर यहाँ तो कहीं नहीं है, चांदनी ने बताया। अभी तो यहीं था, दीपक के बाप ने जवाब दिया। मुमकिन है किसी दोस्त के यहाँ गया हो या फिर यहीं कहीं होगा। चांदनी कंधे उचकाती हुई वापस पलटी। पहले उसने सोचा घर चली जाए, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि करीबी बागीचे में जाकर पता कर ले। मुमकिन है दीपक वहाँ हो, क्योंकि अक्सर व बेशतर वो वहाँ ही मिलता था। ये सोचकर चांदनी बागीचे की तरफ चल दी। दीपक को आवाज़ें देती चांदनी ने अभी चंद कदम ही उठाए होंगे कि यकदम किसी ने उसे पीछे से दबोच लिया और उसके मुंह पर कपड़ा रख दिया। चांदनी ने उस अफ्ताद के लिए कतन तैयार न थी। उसने अपने बचाव के लिए हाथ पांव मारना चाहे, लेकिन जल्द ही उसका जिस्म ढलक गया। चांदनी की आंखें खुली तो उसने खुद को अजनबी जगह पर पाया। तभी उसे याद आया वो बगीचे में दीपक की तलाश में गई थी और किसी ने उस पर हमला कर दिया था। वो फट से अपनी जगह से उठ बैठी, लेकिन अगला मंजर देखकर उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई। उसकी एक तरफ जख्मों से चूर दीपक पड़ा था, जिसके जख्मों से लहू अभी तक रस रहा था। उसकी हालत ज़ार देखकर चांदनी का दिल मुट्ठी में भर आया था, जबकि वजाहत खान उसके साथ एक नई सूरत दिखाई दे रही थी। तू ठीक कहता है वजाहत खान, राना उल्फत की आवाज़ को ज़दा फिजा में गूंजी। इन हिंदुओं ने क्या अप्सरा छुपा रखी हुई है? जानता है तू ये हीरे जवाहरात की एवज जाएगी। तुम? वजाहत खान के बोलने से पहले चांदनी हैरत से बोली। अरे ये तो तुम्हें जानती भी है, राना उल्फत ने ताली बजाते हुए कहा।
ہماری بڑی پرانی جان پہچان ہے رانا، وجاہت خان نے کھا جانے والی نظروں سے چاندنی کو دیکھتے ہوئے رانا کو بتایا۔ میں نے کہا تھا نا، دیپک نے کامتی ہوئی آواز کمرے میں گونجی تو چاندنی سمیت وجاہت خان اور رانا الفت بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ میں نے کہا تھا نا کہ یہ بہت خبیث انسان ہے، لیکن تم نے اس کی حمایت کی تھی۔ ارے یہ پگلی ہے، چاندنی کی جگہ وجاہت خان نے کہکا مار کر ہنستے ہوئے بولا۔ یہی بات اسے معلوم نہیں تھی، یہ کون سی بھلا تیرے جیسی دور اندیش تھی، بس اس نے مجھ پر اندھا بھروسہ کر لیا، لیکن یہ جانتی نہیں تھی کہ میری دشمنی سانپ کے زہر سے زیادہ خطرناک ہے۔ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی حرامزادے، چاندنی غصے سے پیچ و تاب کھا کر بولی اور اپنی جگہ سے اٹھ کر وجاہت خان کی طرف دوڑی۔ وجاہت خان اور رانا الفت دونوں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ صنف نازک میں کہاں اتنا دم تھا کہ ایک مرد سے مقابلہ کر سکے، پھر یہاں تو ایک نہیں 2 مرد تھے، اور ان دونوں نے مل کر چاندنی کی عزت کی دھجیاں اڑا دی۔ دیپک بھی کچھ نہ کر سکا۔ چاندنی عزت کا جنازہ نکلنے پر دھواں دار رو رہی تھی، تبھی اس کی نگاہ ایک سوراخ پر پڑی جو دروازے کی ایک جانب پڑی تھی۔ وجاہت خان اور رانا الفت ان دونوں کو اندر قید کر کے جا چکے تھے۔ چاندنی نے اس لوہے کی سوراخ کو ہاتھ میں پکڑ لیا۔ دیپک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اسے اپنی بے بسی اور بے چارگی پر حد سے زیادہ افسوس ہو رہا تھا۔ اس کی نگاہوں کے سامنے اس کی محبوبہ کی عزت لوٹ لی گئی تھی، لیکن وہ کچھ نہ کر پایا تھا۔ دوسرے ہی لمحے کمرے کے سکوت زدہ فضا میں چاندنی کی دلخراش چیخ گونجی۔ اگلا منظر دیکھ کر دیپک کے پیروں تلے زمین سے رک گئی۔ چاندنی اور دیپک دونوں نے بند کوٹری کے اندر جان دے دی۔ وجاہت خان اور رانا الفت کو جب اس بات کا علم ہوا تو ان کے حواس باختہ ہو گئے۔ بہرحال دونوں نے حالات سے بچنے کے لیے ان دونوں کو اس بند کوٹری کے اندر گڑھا کھدوا کر دبوا دیا۔ یوں چاندنی اور دیپک کا راز ہمیشہ کے لیے منو میٹی تلے دفن ہو گیا۔ چاندنی اور دیپک کے گھر والوں نے انہیں بہت تلاش کیا، لیکن انہیں نہ ملنا تھا نہ ملے۔ کئی ہندوؤں نے مشورہ دیا کہ وجاہت خان پر زور دے کر پوچھیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ پہلے ایک بار بھی الزام لگا کر ان سے بہت بڑی بھول ہو چکی ہے، اور ایسا اب کبھی نہیں ہوگا۔ دوسری طرف ایک رات وجاہت خان اپنے کمرے میں سویا تو اسے یوں لگا جیسے اس کے علاوہ بھی کمرے میں کوئی اور موجود ہے۔ جب اس نے لائٹ جلائی تو کچھ نظر نہ آیا۔ اس نے پھر لائٹ آف کر دی، لیکن نیند اس کی نظر سے کوسوں دور تھی۔ اس کے من میں عجیب سی بے چینی اور اضطرابیت پیدا ہو گئی۔ وہ اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہو چکا تھا، تبھی اس کی نگاہ یکدم بیڈ کے سامنے رکھے ہوئے صوفے پر پڑی، اور اگلا منظر دیکھ کر اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے اٹک کر رہ گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے صوفے پر دیپک اور چاندنی براجمان تھے۔ دونوں خون میں بالکل ایسے ہی لت پت تھے جیسی حالت میں انہیں گھڑے میں دبایا گیا تھا۔ دوسرے دن جب بار بار کھٹکھٹانے پر بھی وجاہت خان نے دروازہ نہ کھولا تو اس کا دروازہ توڑا گیا، لیکن اگلا منظر دیکھ کر سب کی حیرت ویدہ رہ گئی۔ وجاہت خان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی تھی۔ اس کا وجود ٹھنڈا پڑ چکا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں بلا کا خوف دکھائی دے رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے خوف کی شدت کے باعث اس کی موت ہوئی ہو۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وجاہت خان کی موت کی کیا وجہ ہے، بس جس کے منہ میں جو آیا اس نے وہ کہا، اور انہی الفاظ کے ساتھ اسے بھی منو مٹی تلے دبا دیا گیا۔ سب کی نگاہیں اس محجوبی پر مرکوز تھیں۔ ساری روح داد سنانے کے بعد وہ چپ کر گئی۔ تم دونوں نے اپنا وجاہت خان سے بدلہ لے لیا تھا، محمد حنیف بولا، تو اب ان بے قصور لوگوں کے پیچھے ہاتھ دھو کر کیوں پڑی ہوئی ہو؟ کوئی بھی بے قصور نہیں، دوشیزہ ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولی۔ کیا میرے والدین بے قصور نہیں ہیں جو جیتے جی مر چکے ہیں؟ دیپک کے والدین کا بھی یہی حال ہے۔ ہم نے وعدہ کیا تھا وجاہت خان کی پوری نسل کو نیست و نابود کر کے رکھ دیں گے، اب تم ایسا نہیں کر سکتے۔ محمد حنیف نے ہانڈی کے اندر ڈبوئی ہوئی چھڑی کو اٹھایا اور اس پر لگے پانی کو دوشیزہ پر چھڑک دیا۔ دوشیزہ کے حلق سے ایک دردناک چیخ بلند ہوئی اور وہ یہیں ڈھیر ہو گئی۔